السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. تو چلتے ہیں ہم اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ تمام سبق پڑھاؤں اور اس کے بعد ہم اس کی مشق بھی کریں گے. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 11ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ رہے ہیں. یہ ایک حمد ہے. حمد اس نظم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان کی جائے، جو وہ اشعار جو اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں. تو یہ امیر احمد صاحب، جن کو امیر منائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ ان کی لکھی ہوئی نعت ہے. اور امیر منائی اپنے زمانے کے بہت اچھے مطلب ہے کہ حمد گو اور نعت گو شاعر تھے. ان کے ویسے دوسرا کلام بھی ہے، غزلیں بھی ہیں، لیکن زیادہ شہرت ان کی حمد اور نعت کی وجہ سے. تو یہ 1828 میں پیدا ہوئے تھے اور 1900 میں ان کا انتقال ہوا. تو حمد میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کی مشق بھی کریں گے. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. اور تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہاں کہیں عیاں تو ہے. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے. رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. محرم راز تو بہت ہیں امیر، محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، یہ اس کے بارے میں ایک نعت ہے، ایک حمد ہے. تو کوئی زیادہ مشکل اشعار نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کی ایک مختصر سا جائزہ پیش کرتا ہوں. کہا ہے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. یہ تجھ جیسا جہاں میں اور کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، یعنی تیرا جو مقام ہے وہاں دوسرا کوئی کون ہے، یہ کوئی نہیں ہے. اور کون جانے تجھے کہاں تو ہے، اور کون سمجھ جانتا ہے کہ تیری عظمت کہاں تک ہے. لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. یعنی لاکھ پردے کے باوجود تو سب کو نظر آتا ہے، اور 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. یعنی 100 تیری نشانیاں ہونے کے باوجود تو بے نشان. تو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سینکڑوں کے حساب سے ہیں. تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے. تو خلوت کہتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں. خلوت کہتے ہیں اس کو محفل کو جہاں اور کوئی نہ ہو، انسان اکیلا ہو، تو وہ ہے خلوت. مطلب جہاں تو ہے وہ خلوت میں بھی تو ہے، یعنی جہاں کوئی بھی نہیں ہے وہاں بھی تو ہے. اور تو ہے جلوت میں، یہ جہاں پہ سب لوگ انسان یا باقی جاندار موجود ہیں وہاں بھی تو ہی ہے. کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے. تو کہیں چھپا ہوا ہے اور کہیں ظاہر ہے. کہیں پنہاں چھپا ہوا، کہیں عیاں تو ہے، یہ کہیں ظاہر ہے. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں. میزباں تو ہے مہماں تو ہے. تو ہی یعنی میزباں ہے، یعنی دعوت بھی تو نے کی ہوئی ہے سب کی، اور مہمان بھی تو ہی ہے. یعنی تیرے سوا اور کوئی نہیں. رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے. یعنی تیرا ہی رنگ چمن میں ہے، اور تیرے ہی خوشبو جو ہے وہ اس کے پھولوں میں ہے. خوب دیکھا تو باغباں تو، جب خوب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ باغباں بھی تو ہی، یعنی یہ پھول وغیرہ بھی سب تیرے ہی پیدا کرتا ہے. محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. ویسے تو محرم راز یعنی راز کو محفوظ رکھنے والے تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازدان تو ہے، لیکن تجھ سے بڑا رازداں کوئی نہیں ہے. یعنی انسانوں کے اپنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے، اس سے بڑا رازداں کوئی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے.
تو عزیز طلباء، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم آج اس کی جو مشق بھی کریں گے، یہ جو آپ کا 11ویں کلاس سے سبق نمبر 15 ہے نعت شریف. تو چلیں شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے اس میں کہ حمد کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے نیچے دیے گئے ہر سوال کے درست جواب کے شروع میں ٹک کا نشان لگائیں. تو اس کا پہلا ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو چار چوائسز ہیں: حمد، نعت، منقبت یا قصیدہ. تو صحیح جواب ہے حمد. نمبر 2، یہ حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ مولانا ظفر علی خاں کی، امیر مینائی کی، بیزاد لکھنوی کی یا ماہر القادری کی؟ تو صحیح جواب ہے امیر مینائی کی. سوال نمبر 2، ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں، جبکہ قافیے کے بعد بار بار جوں کہ تو دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں. اب آپ بتائیے. نمبر 1، اس حمد میں ردیف کیا ہے؟ تو ہے، کہاں تو ہے، رازاں تو ہے. تو ردیف کیا ہے اس کی؟ تو ہے، کیونکہ ہر شعر کے آخر میں آتا ہے تو ہے. سوال نمبر 3 ہے کہ حمد میں شامل مندرجہ ذیل الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہ لفظ ہے یہ مذکر بولا جاتا ہے یا مؤنث. تو الفاظ کیا ہیں؟ خلوت، جلوت، نشاں، میزباں، چمن، بو اور جلوہ. تو چلیں ہم نے آپ کے لیے جملے بنا دیے ہیں. اب خلوت میں کا جملہ ہے کہ میں آپ کی خلوت میں دخل انداز تو نہیں ہو رہا. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں خلوت جو ہے وہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوا ہے. خلوت جو ہے وہ مؤنث ہے. جلوت، آپ کی جلوت میں رہنا مجھے بہت پسند ہے، یعنی آپ کی صحبت میں رہنا مجھے بہت پسند ہے. تو یہاں بھی جو کہ استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ جلوت جو ہے وہ بھی مؤنث ہے، آپ کی جلوت. نشاں مذکر ہے. اس کا جو جملہ ہے وہ یوں ہے کہ یہ جھنڈا ہمارا قومی نشاں ہے. تو میزباں مذکر ہے. تو ہمارے میزباں نے ہماری بہت خاطر تواضع کی. چمن مذکر ہے. ہمارے اسکول کے چمن بہت خوبصورت ہے. بو جو مؤنث ہے. کتنی بری بو آ رہی ہے تمہارے کپڑوں سے. جلوہ مذکر ہے. میرا جلوہ تو تم کھیل کے میدان میں دیکھنا. اب یہاں پہ کھے کو ٹھیک کر دیتے ہیں، یہ والی ہے میرا جلوہ تم کھیل کے میدان میں دیکھنا. لہٰذا یہ مکمل ہو گیا. اب سوال نمبر 4، اس حمد کا خلاصہ زیادہ سے زیادہ 10 جملوں میں تحریر کریں. تو وہ ہم نے آپ کی تحریر کر دیا ہے کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ کی وحدانیت اور اس کی بڑائی بیان کی ہے. شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور وہ کائنات کی ہر شے میں موجود ہے، مگر پھر بھی انسان اپنے حواس خمسہ کی مدد سے اسے دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا نور ہر شے میں نظر آتا ہے، اس کی ہی خوشبو اور حسن کائنات کے ہر پھول میں نظر آتا ہے. اللہ چونکہ ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے وہی باغبان بھی ہے اور وہی پھولوں کی رنگت اور خوشبو میں موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو کہ نہ صرف ایک عظیم راز ہے بلکہ خود ہی اس راز کا رازداں بھی ہے. نمبر 5 سوال کہ اس حمد کا مرکزی خیال ایک یا دو جملوں میں تحریر کریں. تو ہم نے اس کے آپ کی تحریر کر دیا ہے کہ اس حمد کا مرکزی خیال اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کو تسلیم کرنے کا اعلان ہے. سوال نمبر 6، کسی اور شاعر کی اچھی سی حمد تلاش کر کے اپنی ڈائری میں لکھیں. تو یہ ہم نے جناب آپ کے لیے یہاں پہ یہ لکھ دی ہے. یہ دیکھیے آپ کہ تو یہاں جب ہم کسی اور کی تو اس کی بجائے میں نے اب آج اپنی ہی نظم یہاں ایک ہم لکھ دی ہے، تو شاید آپ کو پسند آئے. تو گر اپنے سر اس کے در پر جھکا دے، عطا میں توقع سے بھی ماورا دے. اسی کو تو کہتے ہیں معبود یکتا، جو اکڑے ہوں کو ٹھکانے لگا دے. محبت ہے دنیا کے دکھ کا مداوع، یہی ایک دوجے کو سینے لگا دے. اور جنہیں ہوش مندی کا دعویٰ بہت ہے، تو ایک بار ان کو بھی جلوہ دکھا دے. اور محبت کو جو کار بیکار سمجھیں، خدا ان کے دل میں محبت جگا دے. اور عطا کر ہمیں پھر سے رومی اور راضی، خدایا میرا بھی وطن جگمگا دے. اور نظر آج محفل دیدہ وروں کی، دو اپنی بھی دو چار غزلیں سنا دے. تو یہ آج آپ کا جو مشق ہے اس کی، یہ بھی یہاں پہ مکمل ہو گئی. عزیز طلباء، آج ہم نے 11ویں کلاس کا سبق نمبر 15 پڑھ لیا ہے، اور ہم نے اس کی
مشق میں مکمل کر لی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ کے اسباق بھی آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع مل جائے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ دوست احباب اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو آئندہ تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔